الحمد للہ رب العالمین۔ اگر شوہر بیوی کو ختم دلانے کے پابند کرے، دیکھیں اصولی بات یاد رکھو، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یعنی اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اب بیوی کو کہے تم پردہ نہ کرو، بال کٹاؤ، فیشن کرو، پینٹ پہنو، جین پہن کے باہر نکلو، تو یہ ضروری نہیں کہ بیوی اس کی بات مانے۔ یا بیوی خامند کو کہے کہ تم داڑھی مڈا ڈالو، تو یہ چیزیں جو ہے یاد رکھیں، اللہ کی نافرمانی کا کوئی حکم کرنے والا بھی مجرم ہے، لیکن اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ جب ختم دلانا بدعت ہے تو کیوں دے وہ ختم؟ اس نے دلانا ہے خود کرتا ہے، بیوی کو کیوں مجبور کرتا ہے کہ وہ بھی بدعت میں شریک ہو؟ عورت پر شوہر کا زیادہ حق ہے یا حضور پاک کا زیادہ حق ہے؟ شوہر اگر حضور پاک کے حکم کے خلاف حکم دے تو اس کے منہ پہ مارے، وہ نہیں مانتا ہے۔ سب سے پہلا حق اللہ کے رسول کا ہے، اس کے بعد والدین کا ہے، پھر شوہر کا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ شوہر تمہیں کہے کہ جی کلب میں چلو ڈانس کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، بالکل نہیں، لعنت بھیجی ہے شوہر پہ۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے طواف کر سکتے ہیں، تو کیا لوگوں کی بیوی کو پکڑے گا؟ کیسے مسئلے پوچھتے ہیں، تنگ کر دیتے مجھے۔ میاں بیوی کیوں نہ ہاتھ پکڑے ایک دوسرے کا؟ ایک بات یاد رکھو، ایسے ٹھیک مسئلہ پوچھا ہے اس نے، اگر تم دونوں احرام میں اور دونوں نوجوان ہو، ہاتھ پکڑنے سے شہوت کا اندیشہ ہے، پھر نہ پکڑو، پھر اس کو کہو کہ پیچھے آپ کا کپڑا پکڑ لے یا چادر پکڑ لے۔ اور اگر بوڑھے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ میں نہیں مسئلہ بتاتا، حدیث میں ہے۔ ایک آدمی نے حضور سے آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حال روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ ایک بستر میں اکٹھے دن میں سو سکتا ہوں؟ 8 گھر سو سکتے ہیں۔ وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آدمی آیا، تھا کہا حضور روزے کی حالت میں بیوی بھی روزے سے ہے، میں بھی روزے سے ہوں، ایک بستر میں ایک لحاف میں اکٹھے سو سکتے ہیں؟ میں نہیں سو سکتے۔ تو اب حدیثوں میں تعارض آ گیا، ایک کو فرماتے ہیں سو سکتے ہو، ایک کو فرماتے نہیں سو۔ تو محدثین نے حل کیا کہ جس کو کہا تھا سو سکتے ہو وہ بڈھا تھا، اس سے کوئی خطرہ نہیں تھا روزے خراب ہونے کا۔ جس کو منع کیا تھا وہ جوان آدمی تھا، وہ تو اپنا روزہ برباد کر بیٹھتے ہیں۔ تو اس لیے اگر جوان آدمی ہو تو ہاتھ نہ پکڑو۔